اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دوخانی فرقہ کے جناب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی ایک بونگی کے جواب میں ہے۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی ایک بونگی کا جواب دیں گے۔ عزیزان گرامی، وہابی ساجد خان صاحب کوڈو نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی کچھ دن قبل، جو کہ پشتو زبان میں ہے۔ جناب ساجد خان صاحب کوڈو نے اپنی اس ویڈیو میں امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مصنف کتب کثیرہ امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے خلاف اپنے بغض کا اظہار کیا، تعصب کا مظاہرہ کیا۔ جناب ساجد خان صاحب کوڈو امام اہل سنت رحمہ اللہ کے بغض میں مبتلا ہو کر اپنی اس ویڈیو میں امام اہل سنت رحمہ اللہ پر بے ڈھنگے اعتراضات کرتے ہیں اور مختلف قسم کی بونگیاں مارتے ہیں، اپنی جہالتوں کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے اپنی اس ویڈیو میں جو بونگی ماری ہے، ویسے تو وہ پوری ویڈیو بونگیوں سے بھری ہوئی ہے، جو سب سے بڑی بونگی ماری ہے، جو بڑی عجیب قسم کی جناب نے تحقیق پیش کی، دیوبندی عوام کے لیے انکشاف کیا، وہ یہ تھا کہ امام اہل سنت مصنف کتب کثیرہ شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے زندگی میں کوئی ایک کتاب بھی نہیں لکھی۔ یہ جناب نے سب سے بڑی بونگی ماری، دیوبندی عوام کے لیے انکشاف کیا، یہ تحقیق پیش کی جناب نے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے کوئی ایک کتاب بھی زندگی میں نہیں لکھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ جناب نے انکشاف کیا، یہ تحقیق پیش کی اپنی اس ویڈیو میں جو کہ پشتو زبان میں ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً میری طرح آپ بھی جناب کی یہ تحقیق، یہ انکشاف سن کر چونک گئے ہوں گے، حیران ہو گئے ہوں گے کہ جناب اتنے بڑے محقق، اور آج تک جناب نے یہ تحقیق پیش نہیں کی۔ اپنی اس ویڈیو میں جناب نے یہ تحقیق پیش کی ہے جو کہ پشتو زبان میں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی آگے فقیر بیان کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب ساجد خان صاحب کوڈو نے جو یہ تحقیق پیش کی ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ آج تک امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بڑے سے بڑا مخالف ہے، وہابی دوخانی فرقے کا مولوی، اس نے نہیں کی۔ آج تک کسی وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین ہیں، انہوں نے یہ تحقیق پیش نہیں کی۔ جناب پتہ نہیں کہاں چھپے رہے، اور اتنی اعلیٰ قسم کی تحقیق جناب نے پتہ نہیں کہاں چھپا رکھی تھی، اور بالآخر جناب نے عوام کے سامنے اس کا اظہار کر دیا۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ فقیر یہ سمجھتا تھا کہ دوخانی فرقہ میں جو سب سے بڑا بونگی باز ہے، جہالتوں کا ثبوت فراہم کرتا ہے، وہ ہے نجیب دوخانی، نجیب اللہ عمر صاحب۔ فقیر چونکہ نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیوز کو سماعت کرتا رہتا ہے، اور فقیر نے اللہ کے فضل و کرم سے جناب کی ویڈیوز کا جواب دیا ہے اپنی متعدد ویڈیوز میں، اور جناب کی جو بونگیاں ہیں، جہالتوں کا مظاہرہ کیا، حماقتوں کا مظاہرہ کیا، اس کا عوام کے سامنے اظہار کیا، تو فقیر یہ سمجھتا تھا کہ سب سے بڑا بونگی باز وہ نجیب دوخانی ہے۔
لیکن جب سے ساجد خان صاحب کوڈو کی یہ ویڈیو سنی اور جناب کی یہ تحقیق، یہ انکشاف سنا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کوئی ایک کتاب بھی نہیں لکھی زندگی میں، تو فقیر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مانا نجیب دوخانی صاحب بڑے بونگی باز ہیں، مان لیا، تسلیم کرتے ہیں نجیب دوخانی صاحب بڑے بونگی باز ہیں، لیکن ساجد خان صاحب کوڈو نجیب دوخانی صاحب سے بھی بڑے بونگی باز ہیں۔ جب سے یہ بونگی ماری ہے، یہ تحقیق، یہ انکشاف کیا ساجد خان صاحب کوڈو نے، نجیب دوخانی صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بونگیاں مارنے میں۔ نجیب دوخانی صاحب بھی بڑی بڑی بونگیاں مارتے ہیں، لیکن ساجد خان صاحب کوڈو بونگیاں مارنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ یہ فقیر کہنے پر مجبور ہو گیا۔ واقعی ہی مولوی ساجد خان صاحب کوڈو داد کے مستحق ہیں، جو اتنی بڑی جناب نے تحقیق عوام کے سامنے رکھی اور انکشاف کیا۔ عزیزان گرامی، اب سوال یہ ہے، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے اپنی یہ تحقیق، یہ انکشاف اردو زبان میں کیوں نہیں کیا، پشتو میں کیوں کیا، جبکہ جناب کا زیادہ تر مواد علماء اہل سنہ و جماعت کے خلاف، جناب کی تحقیق، جناب کی کتابیں، جناب کی ویڈیوز وہ اردو میں ہیں، جناب نے پشتو میں یہ انکشاف کیوں کیا، یہ تحقیق پشتو زبان میں کیوں کی، اردو میں کیوں نہیں کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ عزیزان گرامی، وجہ اس کی یہ ہے کہ جناب ساجد خان صاحب کوڈو آج کل جرنیل دیوبند کے لقب پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ کبھی جناب ملتانی گروپ شجاع آباد کا جو ان کا گروپ ہے اس کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں، کبھی سنی علماء کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، کبھی کس کے خلاف۔ تو جو اردو کے اندر ویڈیو بناتے ہیں، فوراً دوسرے علماء کی جانب سے ان کو جواب دے دیا جاتا ہے، فوراً جواب جناب کو دے دیا جاتا ہے۔ تو جناب نے یہ سوچا کہ اب پشتو زبان کے اندر کوئی بونگی ماروں، چلیں کچھ نہ کچھ دن یہ بونگی میری برقرار رہے گی اور میری دیوبندیت میں واہ واہ ہو جائے گی۔ تو اس نے یہ میدان خالی دیکھ کر اپنی اتنی بلند درجہ تحقیق، یہ انکشاف کر دیا کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ یہ اس کی وجہ ہے پشتو میں یہ انکشاف کرنے کی، بونگی مارنے کی، اپنی تحقیق عوام کے سامنے رکھنے کی۔ چونکہ زیادہ تر علماء ان کا تعلق اردو سے ہے، اردو یا عربی یا فارسی پڑھتے پڑھاتے ہیں، کتابیں زیادہ تر جو اسلامی لٹریچر ہے وہ اردو زبان کے اندر ہے، یا فارسی میں ہے یا عربی میں ہے، پشتو سے اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ تو جناب نے یہ میدان خالی دیکھ کر بونگی مار دی۔ عزیزان گرامی، جہاں تک مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی اس بونگی کا تعلق ہے، جو اس نے بونگی ماری ہے، جو تحقیق پیش کی، انکشاف کیا، آپ یقین مانیں دیوبند دھرم کے بڑے سے بڑے مفتی کو لے لیں، شیخ الحدیث کو لے لیں، ان کے بڑے سے بڑے مولوی کو لے لیں، آپ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے سے بڑے مخالف کو لے لیں، اس سے پوچھیں کہ کیا اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابیں لکھی ہیں، تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ وہ مصنف کتب کثیرہ ہیں۔ عزیزان گرامی، فقیر یہاں پر مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی اس بونگی کے جواب میں چند حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہے، اور یہ حوالہ جات علماء اہل سنہ و جماعت کے نہیں ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر ایک بزرگ کے اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے حوالہ جات ہیں۔ ابتدا کے اندر ہی یہ حوالہ جات پیش کرنے سے قبل میں یہ بات عرض کر دوں کہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں بزرگ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بھی علماء کا اختلاف ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے شاگرد خلفاء حضرات، ان کا بھی اختلاف رہا ہے، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کتابیں امام اہل سنت رحمہ اللہ کی غیر مطبوعہ تھی، جب وہ طبع ہو کر منظر عام پر آئیں تو ظاہر ہے اب امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جو کتابیں تھیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ مثال کے طور پر
امام اہل سنت رحمہ اللہ کے ایک شاگرد اور خلیفہ تھے حضرت مولانا ظفر الدین رضوی رحمہ اللہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں، آپ سرکار کی جو تصنیفات ہیں ان کے متعلق، حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے غالباً تالیفات مجدد۔ یہ 1327 سنہ ہجری میں مولانا ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ نے لکھی تھی، اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ کے انتقال سے 13 برس قبل۔ اس کے اندر مولانا ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ نے جو تعداد بتلائی ہے وہ 350 ہے، اور اس میں یہ صراحت کر دیا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ کی جو کتابیں ہیں وہ صرف اس قدر نہیں ہیں جتنی میں نے بتلائی ہیں، یعنی وہ 350 ہوں یہ بات ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں، میرے پیش نظر اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ کی جو کتابیں ہیں وہ 350 ہیں۔ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یہ آپ سرکار کے انتقال سے 13 سال پہلے کی بات ہے، آپ کے خلیفہ، آپ کے شاگرد بتلاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 13-14 برس بعد کے ہیں ان میں کتنی کتابیں لکھی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے جو سوانح نگار ہیں، احوال لکھنے والے ہیں، جو معلومات ان کو ملتی گئیں، جو کتابیں اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ کی ان کے سامنے آتی گئیں، وہ ان کو شمار کر کے وہ تعداد کو زیادہ کرتے گئے۔ حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز ولی قادری، انہوں نے 1000 کے قریب اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابیں یہ لکھا ہے، بیان کیا ہے، عوام کو بتلایا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمود احمد رضوی قادری رحمہ اللہ، انہوں نے 1000 سے زیادہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں عوام کو بتلائی ہیں۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کی ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کے حوالہ سے علماء اہل سنہ و جماعت کی مختلف آراء ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو کتابیں شائع ہوئیں، بعض نے وہ شمار کر کے ان کی تعداد بتلائی ہے، اور کچھ غیر مطبوعہ تھیں، جب وہ طبع ہو کر منظر عام پر آئیں تو انہیں شامل کر کے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ یہ مختلف آراء اور کتابوں کی جو تعداد ہے آپ نے سماعت فرما لی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ کہہ دینا آپ کے بغض میں آ کر، آپ کی دشمنی میں مبتلا ہو کر کہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، زندگی میں کوئی ایک کتاب بھی نہیں لکھی، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ یار اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی کذب، یعنی یار کسی کی دشمنی میں آپ مبتلا ہو کر اتنا بڑا جھوٹ بول دیں۔ عزیزان گرامی، یہ چند حوالہ جات آپ سماعت فرما لیں، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلا حوالہ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تذکرہ علماء ہند، مولوی رحمان علی، اور اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے دیوبندی محقق ڈاکٹر پروفیسر محمد ایوب قادری۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ سے پہلے انتقال کرنے والے بزرگ ہیں، مورخ ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تذکرہ علماء ہند، مولانا رحمان علی صاحب۔ یاد رکھیں یہ کتاب ڈاکٹر پروفیسر ایوب قادری کے مطابق 1887-88 میں لکھی گئی، اور اس نے یہ بات لکھی ہے مقدمہ میں کہ 1894 میں اس کتاب کا پہلا ایڈیشن منظر عام پر آیا۔
یہ شائع ہو گئی 1894 میں۔ 1887، 88، 90، آپ 94 تک لے لیں، اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 1856 ہے۔ آپ 56 سے 90 تک لے لیں، کتنے برس بنتے ہیں؟ 34 برس۔ یار آپ 94 تک لے لیں، جب یہ کتاب چھپ کر منظر عام پر آئی، ڈاکٹر پروفیسر ایوب قادری کہتا ہے کہ 1894 تھا، آپ 1894 لے لیں، 38 برس کا عرصہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جو عمر پاک ہے، آپ کی جو عمر شریف تھی وہ 38 سال۔ 38 سال میں امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے جو کتابیں لکھی تھیں، اس مورخ نے، اس محقق مولوی رحمان علی نے جو تعداد بتلائی ہے وہ 75 بتلائی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 115 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ سکین لگوا دوں گا بڑی احتیاط کے ساتھ۔ 75 اس نے کتابیں بتلائی ہیں اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 1887، 88، 89، 90، جبکہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیدائش کا سال ہے وہ 1856 ہے۔ 34 سال کے عرصے میں اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ نے 75 کتابیں اس مصنف، اس مورخ کے مطابق۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس مورخ کو یہ بات معلوم ہو کہ اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صرف 75 کتابیں لکھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں کچھ کتابیں نہ بھی ہوں۔ 50 کے تو اس نے نام گنوائے ہیں اس کتاب کے اندر۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے احوال پر اس نے 4 صفحات لکھے۔ یہ ایک حوالہ آپ نے سماعت فرما لیا، مولانا رحمان علی صاحب، اور جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ دیوبندی محقق ہیں ڈاکٹر پروفیسر ایوب قادری۔ دوسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کے جھوٹ پر لعنت ڈالتے ہوئے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے قادیانیت کے خلاف کلمی جہاد، مولوی اللہ وسیع صاحب۔ اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 رسائل، 5 کتابیں وہ کہ جو قادیانیت کے رد پر لکھی آپ نے، صرف قادیانیت کے رد پر 5 کتابیں اس نے یہاں پر لکھی ہیں، ان کا تعارف کروایا ہے۔ مولوی اللہ وسیع ساجد خان صاحب کوڈو، یہ آپ کا بڑا ہے، آپ کا ممدوح ہے، اس نے 5 وہ کتابیں یہاں پر لکھی ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے قادیانیوں کے خلاف لکھی ہیں، صرف قادیانیوں کے 5 کتابیں۔ آپ کہتے ہیں کوئی یہ کتاب بھی نہیں لکھی، یار جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے کوڈو صاحب۔ 5 کتابیں اس کتاب کے اندر مولوی اللہ وسیع صاحب نے لکھی ہیں، 2 حوالے ہو گئے۔ یہ تیسرا حوالہ، اس کتاب کا نام ہے چمنستان ختم نبوت کے گلہائے رنگا رنگ۔ یہ بھی مولوی اللہ وسیع صاحب کی ہے اور جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 587، صفحہ نمبر 587، جلد 2، اور جو نمبر ہے وہ 151۔ لکھا ہے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی مولوی ساجد خان صاحب کوڈو، آپ زہر اگلتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے۔ آپ کا بابا کیا کہتا ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہاں پیدائش لکھی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی اور پھر وفات لکھی، 1856 بریلی یہ پیدائش، وفات 1921۔ لکھتے ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی معروف عالم دین تھے، اور پھر آگے لکھا کہ یہ ان بزرگوں میں، ان علماء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، یہ ان بزرگوں اور علماء میں شامل ہیں جن کی تصانیف کثرت کے ساتھ ہیں۔ جی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصانیف ہیں وہ کثیر ہیں، یہ آپ کا بابا کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی ایک کتاب بھی نہیں لکھی،
یار جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے، آپ نے تو پوری دیوبندیت کو ملیا میٹ کر دیا۔ ساجد خان کوڈو صاحب ذرا ہوش سے کام لیا کریں، مجھے لگتا ہے جب آپ بیان کرتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں آپ نے بھنگ پی ہوئی ہوتی ہے، نسوار رکھی ہوئی ہوتی ہے میرے خیال سے، آپ نے ذرا ہوش سے کام لیا کریں۔ آگے کیا کہتا ہے مولوی اللہ وسعہ، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ آپ کے متعدد رسائل اور فتاوی جات کو فتاوی رضویہ میں جمع کیا گیا ہے، متعدد فتاوی جات، متعدد رسائل، اور آگے لکھا اس وقت فتاوی رضویہ شریف کی 29 جلدیں چھپ چکی ہیں، 29 جلدیں صرف ایک فتاوی رضویہ شریف کی۔ آپ کہتے ہیں کتاب بھی نہیں لکھی۔ مولانا احمد رضا خان نے رد قادیانیت پر 5 رسائل تحریر کیے، آگے پھر ان کا تعارف کروایا۔ یہ صفحہ نمبر 587، مولوی اللہ وسعہ آپ کے دوخانی فرقہ سے یہ تعلق رکھتا ہے، ذرا دیکھیں۔ یہ 3 حوالہ جات امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ مصنف کتب کثیرہ ہیں۔ عزیزان گرامی ایک اور حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ چوتھا حوالہ، فتاوی تکفیر الروافض، وہابی دوخانی فرقہ کے بہت بڑے مولوی سپہ صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں، جناب مولانا علی شیر حیدری صاحب، یہ ان کا فتاوی ہے۔ یہاں پر امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے صفحہ نمبر 501 یہ کہتے ہیں نا کہ ایک کتاب بھی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے نہیں لکھی۔ یہ ذرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں اور اس دجال، اس کذاب کے کذب کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کتنا بڑا کذاب ہے، کتنا بڑا بونگی باز ہے۔ میں نے ویسے بات نہیں کی کہ نجیب دوخانی صاحب کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا بونگی مارنے میں۔ مولوی علی شیر حیدری صاحب کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا خان 1272 سن ہجری 1865 میں پیدا ہوئے، یہ اس نے غلط لکھا ہوا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، 1856۔ امام احمد رضا خان بریلی کے مشہور عالم دین تھے جن کا تعلق فقہ حنفی سے تھا۔ امام احمد رضا خان کی وجہ شہرت آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے نعتیہ کلام اور آپ کے ہزارہا فتاوی کا ضخیم علمی مجموعہ جو 30 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ اب امام اہل سنت رحمہ اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں جناب مولانا علی شیر حیدری صاحب جو سپہ صحابہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جی اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ یہ بریلی کے مشہور عالم دین تھے اور ان کا فقہ حنفی سے تعلق تھا، جبکہ اس بدبخت مولوی ساجد خان کوڈو کذاب نے ایک کتابچہ لکھ رکھا ہے کہ بریلویت بمقابلہ حنفیت، یہ بتانے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو متبعین، مریدین، خلفاء، شاگرد تھے ان کا فقہ حنفی سے تعلق نہیں ہے، جبکہ ان کے دھرم کا مولوی مولانا علی شیر حیدری یہ کہتا ہے کہ ان کا فقہ حنفی سے تعلق تھا۔ مزید آگے کہا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی جو وجہ شہرت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے اور آپ علیہ السلام کی شان میں لکھے نعتیہ کلام اور آپ کے ہزارہا فتاوی کا ضخیم علمی مجموعہ جو 30 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ کے نام سے موسوم ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اہل سنت کی ایک بڑی تعداد آپ ہی کی نسبت سے بریلوی کہلاتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اہل سنت کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی وجہ سے بریلوی کہلاتی ہے۔ یہ مولانا علی شیر حیدری صاحب مزید آگے لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابیں کتنی لکھی ہیں، اس کے کذب کو بیان کرنا یہاں پر عیاں کرنا مقصود ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بات ضمناً آ گئی، جو اس نے بونگی ماری ہے، اس نے جو کھچ ماری ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی ایک کتاب بھی نہیں لکھی۔ مولانا علی شیر حیدری صاحب کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ یہ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے شاگرد کی گواہی نہیں ہے، آپ کے مرید کی گواہی نہیں ہے، کسی سنی عالم کی گواہی نہیں ہے، بلکہ ساجد خان صاحب کوڈو کے فرقہ کے ایک مولانا کی گواہی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ علوم ریاضی و جفر میں بھی مہارت رکھتے تھے، شعر و شاعری سے بھی لگاؤ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں اور سلام لکھے ہیں،
آپ رحمہ اللہ نے عربی، فارسی اور اردو میں 1000 کے قریب کتابیں تصنیف کی ہیں۔ جی ایک بار پھر سن لیں ساجد خان صاحب کوڈو، اگر آپ کے کان خراب ہیں تو ان کی صفائی کروا لیں جناب۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے؟ یار اس حد تک آپ گر سکتے ہیں کہ حقائق کو دھندلا دیں، آپ حقائق کو مسخ کر کے رکھ دیں۔ آپ کا علی شیر حیدری صاحب یہ کہتا ہے کہ آپ نے عربی، فارسی اور اردو میں 1000 کے قریب کتابیں تصنیف کی ہیں۔ جی 1000 کے قریب کتابیں۔ بعض جگہ ان کتابوں کی تعداد 1400 ہے۔ مولانا علی شیر حیدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے 1000 کے قریب عربی، فارسی، اردو میں کتابیں تصنیف کی ہیں۔ بعض جگہ ان کتابوں کی جو تعداد ہے وہ 1000 سے بڑھ کر 1400 ہے۔ یہ مولانا علی شیر حیدری صاحب جو دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ 3 حوالہ جات میں نے دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی کتابوں سے آپ کو پڑھ کے سنائے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کے حوالہ سے، جو آپ کی تصنیفات ہیں کہ آپ سرکار مصنف کتب کثیرہ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ 3 حوالہ جات آپ نے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی کتابوں سے سماعت فرمائے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مصنف کتب کثیرہ ہیں، جبکہ مولوی علی شیر حیدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی 1000 کے قریب کتابیں ہیں، بعض جگہ ان کی تعداد جو ہے وہ 1400 ہے۔ اور چوتھا حوالہ آپ نے سماعت فرمایا مولانا رحمان علی صاحب کی کتاب تذکرہ علماء ہند کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 50 کتابوں کے نام لکھے اور 75 یہ تعداد بتلائی اس وقت جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی عمر 30 سے 35 برس کے درمیان، 75 اس نے یہ تعداد بتلائی۔ یار مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کو شرم آنی چاہیے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات میں متعدد مقامات کے اوپر ارواح ثلاثہ ہو گئی یا قصص الاکابر، اس میں یہ بات موجود ہے۔ مولوی رشید گنگوئی نے مولوی یحییٰ کندیلوی سے کہا کہ بریلی سے رسائل آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، یار وہ پڑھ کے سنائیں۔ مولوی یحییٰ آگے سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں حضرت اس میں تو گالیاں بھری پڑی ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ان کی اصلاح کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے کہ یار اپنے گستاخانہ عقائد و نظریات سے توبہ کر لیں۔ آپ سرکار اصلاح ان کی فرماتے رہے، لیکن ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، توبہ نہیں تھی، انہوں نے نہیں کی۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مصنف کتب کثیرہ تھے، اس کا اقرار گنگوئی کو بھی تھا، مولوی یحییٰ صاحب کو بھی تھا، تھانوی صاحب کو بھی تھا، اور ان کے بڑے بڑے حضرات یہ اقرار کرتے رہے۔ اور بعض تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کتب و رسائل کا برائے نام جواب دینے کی کوشش کرتے رہے۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو، آپ کا پورا دیوبندی دھرم یہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے آپ کی اس بونگی سے، آپ کی اس کھچ سے، آپ کی چولی سے، کہ آپ نے کوئی ایک کتاب بھی نہیں لکھی۔ اگر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کوئی ایک کتاب نہیں لکھی تھی تو پھر مہند کس کے جواب میں ہے؟ وہ جو آپ کے عقیدے کی کتاب ہے، آپ کے دیوبندی مولویوں کی اس کتاب پہ جناب والا تقریضات ہیں، آپ کے مطابق تصدیقات ہیں، وہ کس کے جواب میں ہے؟ ذرا بتائیں عوام کو۔ جو مولوی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا برائے نام رد کرتے رہے، رد کرنے کی کوشش کی، جواب دینے کی کوشش کی، وہ کون سی کتابیں تھیں؟ یار اتنا بڑا جھوٹ، حیا کریں، شرم کریں۔ عزیزان گرامی، یہ چند حوالہ جات معروضات فقیر نے مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کے جواب میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ فقیر کے پاس الحمدللہ اور بھی حوالہ جات ہیں کثرت کے ساتھ، اگر ضرورت پڑی انشاءاللہ العزیز فقیر وہ بھی آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔